گاؤں کی دھند میں لپٹی سسکتی رات بے کسی کا لحاف اوڑھے سو رہی تھی، اور سونا بڑھاپے کے اندھیروں میں گم ہوتی بے ثمر زندگی کا آخری کنارہ تھامے اپنے جائز ناجائز ہونے کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پڑوسیوں کا لڑکا حسب معمول اپنے گھر سے لایا کھانا اور پانی رکھنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھا رہا، مگر سونے کی خاموشی کو دیکھ کر وہ بھی جا چکا تھا۔ سونے کی طبیعت شام ہی سے مزمحل تھی، ذہن جلتے بجھتے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا، سماعتیں گزرے دنوں کے بے حیثیت لمحوں کی آنچ پر جل رہی تھیں۔ اگر زندگی ایک تحفہ تھی تو پھر کہیں جائز اور کہیں ناجائز کیوں تھی؟ انہی خیالات کے دوران اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں بازوؤں کو چمڑے کے پٹوں سے باندھ کر جائز اور ناجائز کے سینگوں والے دیو ہیکل جن مخالف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں، اور اس کے ریشے دھاگا دھاگا ہو کر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کے دل میں خواہش ابھری کہ کاش وہ اسی درد و کرب کی کھینچا تانی میں ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے، اور معلوم ہو کہ اس کا وجود آخر ہے کیا جائز تھا اور کیا ناجائز۔ بوڑھے کانوں کے راستے بچپن کی گلیوں سے آتی کئی آوازیں اس کے دماغ کے گھڑیال بجانے لگیں۔ یہ حرامی ہے، فاتی اور مرزے کا گناہ ہے، گاؤں کی بدنامی ہے، محلے کی بے غیرتی ہے۔ سونے حرامی، اوے سونے حرامی، تیرا باپ کون ہے؟ بہت سال پہلے ایسی ہی دھند میں لپٹی رات تھی جب سونے کی ماں فاتی اسی نیم تاریک کمرے میں پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھے آنسو بہا رہی تھی کہ بی بی جی اندر آئیں۔ فاتی اٹھ بیٹھی اور آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، بی بی جی بسم اللہ، مجھے بلا لیتی، اتنی سردی میں کیوں تکلیف کی؟ بی بی جی ایک طرف بچھی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، فاتی تو کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہے؟ کس کس سے لڑے گی؟ سمجھتی کیوں نہیں یہ ناجائز بچہ کیسے پالے گی؟ تجھے گاؤں والے نہیں جینے دیں گے، میری بچی اسے گرا دے۔ ایک غلطی تو کر چکی ہے، اب اسے جنم دے کر کیوں ساری زندگی کا عذاب مول لیتی ہے؟ یہ کہنے کے بعد فاتی کی آنکھوں میں دیے کی لو کی طرح تھر تھراتی التجاؤں کی روشنی دیکھ کر بی بی جی نے سر جھکا لیا۔ بی بی جی یہ غلطی نہیں ہے، بالکل بھی غلطی نہیں ہے، مرزا اور میں نے تو محبت کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بی بی جی مجھے شموں کی شادی کرانے والے لوگ بے حیا اور گنہگار لگتے ہیں۔ بیچاری اپنی بارات پر رو رو کر کہہ رہی تھی مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں فضل کی ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی۔ آج اسی فضل کے 6 بچے پال رہی ہے، وہ جائز کیسے ہو گئے؟ فاتی کو سوال کا جواب نہ ملا تو وہ دوبارہ بولی، مرزا اور میں نے تو محبت کی ہے، سچی محبت، شادی بھی کر لیتے اگر فیقہ اس کا بیری نہ بنتا تو۔ بی بی جی نے سر اٹھا کر فاتی کی طرف دیکھا اور بولی، فیقے کا بیر جائز ہے، تیرے تائے کا بیٹا ہے اور تیرے مرے ہوئے شوہر کا بھائی بھی۔ تو شکر کر کے چھوٹے چودھری نے مرزے کو راتوں رات بھگا دیا، ورنہ کیا کا کیا ہو جاتا، اور فیقہ تو تجھے بھی جان سے مار دیتا۔ اس کی خاموشی صرف میری وجہ سے ہے، دیکھا نہیں تھا کیسے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا، کیسے بول رہا تھا؟ میں نے سختی سے ڈانٹا تو سر جھکا کر پلٹ گیا۔ عزت کرتا ہے میری، مجھے اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اسے قرآن پڑھاتی رہی ہوں۔ لیکن فاتی بات بہت الجھ گئی ہے،
خدا جانے ٹلے گی بھی کہ نہیں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی، پھر بی بی جی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ مرزے کو بھگا دینا ٹھیک نہیں لگتا، چپکے سے شادی ہو جاتی، مگر فیکے کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر کوئی اور حل بھی تو نہیں نظر آیا۔ شاید چھوٹے چودھری نے اسے واپس نہ آنے کی دھمکی دے کر صحیح فیصلہ کیا، ورنہ فیکے نے مرزے کو یا تم دونوں کو قتل کر دینا تھا۔ سارے لوگ تو اسے بے غیرتی کا طعنہ دے کر بھڑکا رہے تھے۔ اندھے جذبات میں بہہ کر آدمی کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر یہ بچہ اب سب کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ میں کس کس سے لڑوں گی؟ تو کس کس کو صفائیاں دے گی؟ پاگل مت بن، اس بچے کو جانے دے۔ فاتی لکڑی کے دروازے کی طرف دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنکھیں دروازے پر اٹکی رہیں، ہونٹ گویا ہوئے۔ میری زندگی آپ سب کے سامنے ہے بی بی جی۔ ایک بار شادی ہوئی تو بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کسی مرد کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ مرزا آیا تو میرا بہت خیال رکھنے لگا، چھوٹی موٹی چیزیں، چھلے پراندے ریڑھی بازار سے میرے لیے خرید لاتا تھا۔ میں بھی گھر سے اپنے حصے کی مٹھائی، کھانے پینے کی چیزیں لاتی تو دونوں مل کر کھا لیتے۔ یہی کافی تھا، زیادہ کا کبھی نہ سوچا تھا۔ میں دل سے اس سچے اور کھرے انسان کی ہو گئی تھی۔ شادی کے خواب پورے نہیں ہو سکے تھے کہ اس بچے نے میرے اندر ہونے کا پتہ دیا۔ کس سے کہتی؟ جس کسی پر یقین کر کے اپنی بات بتاتی، وہ سنتے ہی ڈر گئے، انہیں اپنی اپنی فکر پڑ گئی۔ کہیں میرے ساتھ واسطہ ان کے اپنے ہنستے بستے گھر نہ اجاڑ دے۔ ان پڑھ ہوں، قرآن سنت سر آنکھوں پر، مگر بی بی جی، اوپر والے نے اس میں روح اس لیے ڈالی کہ ہم سب اسے مار دیں۔ فاتی کے لہجے میں ایک کرب بھر چکا تھا۔ وہ اس رات بضد رہی، کہہ رہی تھی، محبت تو انسان کو مکمل کرتی ہے، گناہ ادھورے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بچہ گناہ یا کوئی غلطی نہیں، میں اسے پال پوس لوں گی، اسی کے سہارے جی لوں گی، مجھے بے آسرا نہ کریں بی بی جی۔ آپ نے بہت احسان کیے ہیں، ایک اور کر دیں، پوری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اس بچے کو جنم لینے دیں، گاؤں والوں کا منہ بند کروا دیں۔ مرزا آئے گا تو ہم شادی کر لیں گے، اگر اس بچے کو مارنا ہی ہے تو ساتھ مجھے بھی مار دیں، بے شک زہر دے دیں۔ اس کے جذبات میں تلاطم تھا۔ بی بی جی بھی ماں کا درد محسوس کر رہی تھی، الفاظ کم پڑ رہے تھے۔ کمرے میں دوبارہ مکمل خاموشی اتر چکی تھی۔ بی بی جی نے فاتی کو دوسرے گاؤں اپنے بھائی کے گھر بھیج کر بچے کے امکان کو حوصلہ تو دے دیا، لیکن مرزا کا کئی سال بیت جانے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکا، اور نہ ہی کبھی کسی نے فیکے کو دیکھا۔ مگر فاتی جانتی تھی کہ مرزا بے وفا نہیں تھا، زندہ ہوتا تو ضرور پلٹ کر آتا۔ اس نے سونے کو اپنی محبت کا حاصل سمجھ کر گلے سے لگائے رکھا۔ بہت سال بیت جانے کے بعد آج نہ جانے کیوں اسی نیم تاریک کچے کمرے کے سناٹے میں ماضی کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ دیواروں پر تصویریں بنتی، کبھی بگڑتی۔ سونے کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ کیا عمر کے اس حصے میں پہنچ کر آخرت کا ڈر اس کے وجود کی شناخت مانگ رہا تھا، یا پھر خدا کی بارگاہ میں اسے کسی اور جواب کی تلاش تھی؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ سارا گاؤں جہاں اس پر جملے کستا تھا، وہاں ایک واحد سہارا ماں تھی،
وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی، ماتھا چومتی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے بہت دھیمی سی آواز میں کہتی، سونے، تو تو میری جان ہے، میرا دین ایمان سب کچھ۔ کون کہتا ہے تو حرامی ہے؟ تو مرزے اور میری محبت کی نشانی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، بھلا پیار محبت کے لیے کسی کاغذ پرچی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کی دنیا ہیں، کیا یہ سچ نہیں؟ اس کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے؟ مامتا کے میٹھے بول کچھ ایسا رس گھولتے تھے کہ سونے کے سارے دکھ درد اس کے مساموں کے راستے نکل جاتے اور اس کا بوجھل دل ہلکا ہو جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سوا محبت کا وجود کہیں نہیں، اور یہ لوگ تو اس کے نزدیک کسی بنجر زمین میں کھارے پانی کے بدبودار جوہر ہیں۔ اس نے بے چین ہو کر کروٹ لی اور منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ بوسیدہ لباس سے گزرتی سردی کی لہر اس کے وجود کو سن کرنے لگی تھی۔ بند ہوتے پپوٹوں سے سامنے موجود دیوار دھواں بن کر تحلیل ہو گئی اور دور کہیں کسی گمنام قبرستان سے اس کی ماں کی کہی سنی باتیں پھر سے خود کو دہرانے لگیں۔ سونے، تیری تو شادی بھی نہ کر سکی، تجھے اس دنیا میں لا کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ نہیں، کوئی غلطی نہیں کی، تو ایسا کیوں کہتی ہے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں کہا۔ اپنے پیار سے میرا حوصلہ بڑھاتی آئی ہے اور اب کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ تو جانتا ہے تیرا نام سونا کیوں رکھا؟ مرزا کے جانے سے پہلے میں نے اس کے ماں باپ کا نام پوچھ لیا تھا۔ ماں کا نام ممتاز اور باپ کا نام سونا خان بتایا تھا۔ بیٹی ہوتی تو ممتاز ہوتی، تو ہوا تو مجھے سونا مل گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پر سونے، تجھے دنیا نے بہت ستایا ہے۔ سونا بیزار ہو کر اٹھ بیٹھا، ان کہے ان سمجھے خیال اظہار مانگنے لگے کہ جیسے کچھ اس ترتیب میں نکلنے کو بےتاب ہوں، کاش یہ اس خدا کی دنیا بھی مجھ سے میری ماں جتنا پیار کر سکتی۔ لیکن ایسا کچھ کہا نہ گیا۔ ہونٹوں نے کچھ ایسے الفاظ کو آزاد کیا، کیا خدا کا پیار میرے لیے بھی 70 ماؤں جتنا ہے؟ ہاں، تو اس نے اپنے بندوں کو بتایا کیوں نہیں کہ میں بھی ان جیسا بندہ ہوں؟ رات اس کے اعصاب پر بھاری ہو چکی تھی، خیالات کا الاؤ جل رہا تھا، جسم بے جان ہونے لگا تھا، آنکھوں میں اس ناجائز دنیا کا غبار بھر چکا تھا کہ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ وہ لحاف سے باہر نکلا اور قریب پڑی لاٹھی تھام کر آہستہ آہستہ پاؤں گھسیٹتا خدا کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ رک کر ایک نظر گنبد کو دیکھا اور پھر اپنا بایاں پاؤں آگے بڑھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس پاؤں کو واپس زمین پر رکھا اور دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھ کر آگے داخل ہوا۔ مولوی صاحب اذان دے کر فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کنکھیوں سے سونے کو آتے دیکھا تو اپنا رومال سر پر درست کرتے کرتے مصلے پر بیٹھ گئے۔ سونا ان کے قریب پہنچ کر بولا، سلام علیکم مولوی جی۔ جواب میں مولوی صاحب کی معمولی سی آواز ابھری، وعلیکم۔ سونا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولوی جی، ایک بات پوچھنی تھی۔ کیا بات؟ مولوی جی نے اپنا دامن جھاڑا۔ سونے نے کچھ پل مولوی صاحب کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا کر کہنے لگا، مولوی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ آپ تو سب جانتے ہیں میں جائز نہیں ہوں۔
یہ کہہ کر سونا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ بولا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایک کمرے کا گھر ہے، اسے بیچ کر حج کرنا چاہتا ہوں، مکے جانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مولوی صاحب، میرا حج قبول ہوگا کہ نہیں؟ یا خدا بھی اپنے بندوں کی طرح مجھ پر لعنت بھیجے گا؟ سونے کی آواز آخری الفاظ پر آ کر بھرا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، آنکھیں بند تھیں، آنسو رواں تھے۔ کچھ توقف کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ خدا کا گھر تھا، وہ تھا، اور وہ تنہا تھا۔